اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عثمان نے نماز کے حوالے سے پوچھا تھا کہ کون سی ٹھیک ہے اور کون سی طریقہ صحیح ہے، تو اس حوالے سے بتانا تھا کہ نماز کے حوالے سے جو بھی امت مسلمہ میں مروجہ طریقے ہیں سارے روایات سے ثابت ہے۔ اب چونکہ فرقہ واریت کی وجہ سے ایک دوسرے کی روایت کو وہ جھٹلاتے ہیں، تو وہ ساروں نے اپنا اپنا ایک ایک طریقہ فکس کر لیا ہے، لیکن ایکچولی حضور ختمی مرتبت سے ساری روایات ملتی ہیں اور اتھینٹک روایات ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے، تو وہ طریقہ ایکچولی فزیکل نہیں ہے، اسپریچول ہے۔ جو قرآن نے کہا نا کہ قد افلح المومنون ہم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی صلات میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تو جو نماز خشیت الہی پر حضوری نماز ہے، وہ اصل میں قبولیت کے لیول پہ جاتی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ تیرا امام بے حضور اور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ تو بے حضوری کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے ہو یا ہاتھ کھول کے ہو، ہاتھ سینے پہ باندھے ہوں یا ہاتھ ناف پہ باندھے ہوں یا ہاتھ کھول کے رکھے ہوں۔ اصل چیز ہے کہ نماز میں حضوری اور خشیت اور محبت الہی یہ چیزیں مکس ہوں، ایک ذوق ہو ایک شوق ہو، تو وہ اصل نماز ہے۔ باقی تلاوت تو سارے ہی کرتے ہیں، اور مین آئٹم جو ہیں وہ سارے سیم ہیں۔ قیام ہے تو ساروں میں قیام موجود ہے، ہاتھ باندھ کے جو کھڑا ہے اس کو بھی قیام کہتے ہیں عربی میں، اور ہاتھ کھول کے کھڑا ہے اس کو بھی قیام کہتے ہیں، ہاتھ سینے پہ جس نے باندھا ہوا ہے اس کو بھی قیام کہتے ہیں۔ تو رکوع ساروں کا سیم ہے، سجود بھی سب کا سیم ہے، صرف وہی ہے نا قیام میں ہی فرق ہے، لیکن عربی کے حساب سے سارے ہی قیام ہیں، چاہے ہاتھ باندھے ہوں یا ہاتھ کھولے ہوں۔ اور اسپریچول لیول پہ اس کا اتنا فرق بھی نہیں پڑتا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ لاجیکلی جب ہم دیکھتے ہیں ہیومن نروس سسٹم کے حوالے سے، تو ہیومن نروس سسٹم جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آٹو اور دوسرا ہوتا ہے شعوری۔ آٹو سسٹم اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو آٹو کے حوالے کر دینے چاہیے، ورنہ پھر انسان عقل و شعور فارغ نہیں ہوتا، اور انسان کی وہ جو شعوری ترقی ہے وہ پھر ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ریزرو سسٹم رکھا ہے، تو جو عمل آپ ڈیلی ریپیٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ آٹو کو دے دیتا ہے، آٹو سسٹم کو دے دیتا ہے کہ یہ ڈیلی کا کام ہے، اس میں شعور کی کوئی مداخلت نہیں ہے، لہذا یو کین ٹیک آن۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈرائیونگ۔ آپ جب ڈرائیونگ سے شروع میں آپ دیکھیں نا، آپ کے شعور حاضر رہتا ہے تو آپ کو مشکل ہوتا ہے، کوئی بات کرے تو آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کا توجہ ڈرائیونگ کی طرف ہوتی ہے، اور اگر آپ نے بات کی تو آپ سے گیئر غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ آٹو یعنی آپ کے سینسز جو ہے وہ کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کنڈیشننگ آف سینسز۔
تو جب کنڈیشننگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نروس سسٹم اس کو آٹو کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب میری ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں, گانے بھی سن رہے ہوتے ہیں, ڈسکشن بھی چل رہی ہوتی ہے, لیکن جب بریک کی جگہ آتی ہے بریک بھی لگ جاتی ہے, جہاں ہارن بجانا ہوتا ہے ہارن بھی بج جاتا ہے, جہاں رائٹ ٹرن کرنا ہے رائٹ ٹرن ہو جاتا ہے. تو یہ ہیومن نروس سسٹم کی وہ ہے, میک اپ ہے. تو اسی بنیاد پہ حضور ختمی مرتبت جو ہے وہ جب ایک طرح پڑھتے تھے اور جب انہیں فیل ہوتا تھا کہ اب چیز آٹو ہوتی جا رہی ہے تو پھر وہ سٹانس یا اپنا پوسٹ چینج کرتے تھے. یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ جو ہمیں ساری روایات مل رہی ہیں تو اسی سے یہ انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ حضور ختمی مرتبت نے کیوں پوسچر چینج کیے تھے. ویسے تو یہی ہے نا, ذہن میں آتا ہے کہ نہیں ایک ہی طرح کی نماز ہونی چاہیے, اور جب بندے کا شعور اتنا ڈیولپ نہ ہو تو میں خود بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ نہیں ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے. لیکن اب جب نروس سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور ہم خود اس مسٹک ایکسپیرینس سے گزرے ہیں تو پھر ہمیں حضور کے شعور کی اس بلندی کا تھوڑا سا ہلکا سا ادراک ہوا کہ کیوں انہوں نے پوسچرز چینج کرتے تھے. کہ جب ایک پوسچر میں آٹو سسٹم آنے لگتا ہے تو پھر اس کو پوسچر کو چینج کر لیا جاتا ہے اور اس کو پھر وہ نماز شعوری ہو جاتی ہے. تو یہ جتنے بھی چار طریقے ہیں چاروں مسنون طریقے ہیں, اسی لیے چاروں کی روایات ملتی ہیں. وہ تو علیحدہ بات ہے نا, اگر آپ ساری روایات کو اسلام کی روایات سمجھیں, اہل تشیع کی روایات کو بھی, اہل سنت کی روایات کو بھی, اہل حدیث کی روایات کو بھی, ساری ایکچولی تو اسلام کی روایات ہے نا. یہ تو ہم نے اپنے اپنے خانے بنا لیے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اہل حدیث ہے تو اس کی تو ہم مانیں گے ہی نہیں, چاہے کتنی سکار راوی ہو. ہمارے نزدیک کاذب ہے کیونکہ جی میں تو اہل تشیع ہوں, لہٰذا میرے نزدیک یہ کاذب ہے کیونکہ یہ اہل حدیث ہے. تو یہ ہم نے اپنی وہ فرقہ بندی کی وجہ سے ایسے کیا نا, ورنہ روایت تو موجود تھی. تو اگر ہم کھلے دل سے مانیں تو ساری روایتیں موجود ہیں چاروں, اور حضور ختمی مرتبت نے ان چاروں طریقوں سے نماز پڑھی ہے, اہل سنت طریقے سے بھی, اہل تشیع کے طریقے سے بھی, اور اہل حدیث کے طریقے سے بھی نماز پڑھی گئی ہے. اور جو بھی 4-5 فقہز ہیں ان کی روایات موجود ہیں. تو یعنی یہ بیسیکلی اس آٹو سسٹم کو کاؤنٹر کرنے کا فزیکل لیول پہ یہ کاؤنٹر تھا. اب آ جاتے ہیں تلاوت کے لیول پہ. تو تلاوت کے لیول پہ علامت فکس ہے, لیکن علامت کے بعد جتنی بھی وہ تھیں وہ ڈیفرنٹ پڑھتے تھے. اب اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے فرقے نے کچھ فکس کر لی, لہٰذا اس سے پھر وہ نماز آٹو سسٹم پہ زیادہ ہو گئی. تیسری چیز تھی رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہے, تو وہ بھی اہل سنت میں بھی 2-3 تسبیحات ملتی ہیں. رکوع اور سجود کی تسبیحات کے بارے میں 2-3 روایات ہیں, اور اہل تشیع میں بھی 2 تو ہیں ہی ہیں. ایک تو اس طرح ہے کہ جی سبحان, فار ایگزامپل رکوع کی تسبیح ہے تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ کیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. اور تیسرا یہ ہو گیا کہ جی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یہ تیسرا طریقہ ہو گیا. اہل سنت کی اس میں ہے سبحان ربی العظیم, وہ و بحمدہ نہیں کہتے, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اور دوسرا ہے سبحان ربی العظیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح,
سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح بھی روایات میں ملتی ہے۔ تو اور عین ممکن ہے کہ جو بہت سی روایات بخاری صاحب نے ریجیکٹ کر دیں اور ان کو لکھا ہی نہیں، اور اسی طرح دوسرے محدثین نے، کیونکہ انہوں نے تو یہ کیا نا کہ جی ان کے نزدیک جو ٹھیک تھیں تو وہ لکھ دیں، حالانکہ ان ٹھیک میں بھی بہت سی غلط ہمیں نظر آتی ہیں، اور اسی طرح بہت سی صحیح روایات انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہوں گی، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ساری لکھتے اور کہتے کہ میرے نزدیک یہ والی ٹھیک ہے، تو باقی پھر آنے والے لوگ خود دیکھ لیتے، ان کے نزدیک جو ٹھیک ہوتی ہیں وہ ان پہ عمل کر لیتے۔ تو یعنی دو روایات اہل سنت میں اور دو روایات اہل تشیع میں یہ تو ملتی ہیں کہ یعنی اس طرح وہ چینج کرتے تھے۔ تو بیسک پرنسپل یہ ہوا کہ بیسک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، تو وہ آپ اس کے ساتھ الفاظ جو ہے ڈفرینٹ الفاظ ایڈ کر سکتے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی ہو۔ فار ایگزامپل آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم ہوا عزیز حکیم، کہ پاک ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے، ہوا رحمان و رحیم، ہوا عزیز حکیم، ہوا علیم خبیر، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں وہ اسماء آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک ایوریج بندے کے لیے تو یہ مشکل ہوتا ہے، تو ایوریج بندوں کے لیے تو وہ ٹھیک ہے فکس تسبیحات، کیونکہ ایک بندہ انتہائی لو آئی کیو کا ہے تو وہ تو بیچارہ، اور اس نے نازرہ قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، ان پڑھ بھی ہے، تو وہ تو اتنے مسئلے نہیں کر سکتا۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ پھر مطلب ہے تھوڑی ایفرٹ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے یعنی کہ جتنے یہ چیز چینج ہوگی اتنی آپ کی نماز میں حضوری آئے گی۔ پھر آ جاتی ہے دعا کا، کہ اہل سنت میں تشہد میں دعا ہے، اور عشاء میں جو دعا قنوت پڑھی جاتی ہے اس میں دعا ہے، یعنی یہ دو مواقع ہیں۔ اور یہاں پہ آپ پھر ڈفرینٹ قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، تو جیسی چینج آئے گی آپ کا شعور حاضر ہو جائے گا، وہ آپ جتنی زیادہ دعائیں یاد کر لیں، 8-10 یاد کر لیں اور بدل کے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اہل تشیع میں یہ ہے کہ جی وہ ان میں دعا کے مواقع زیادہ ہیں، نماز میں انہوں نے زیادہ پوائنٹس پہ رکھی ہوئی ہے۔ مثلاً ایک تو یہ کہ وہ ہر دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور اس دعائے قنوت میں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قنوت تو بیسیکلی وہ پوزیشن کا نام ہے نا، تو اس میں جو بھی دعا پڑھیں گے وہ قنوت ہوگی۔ اسی طرح پھر وہ آخری سجدے میں دعا پڑھتے ہیں، تو آخری سجدے میں مختلف دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اپنا تشہد میں دعا کی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کے مطابق آخری سجدے والی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کو اہل سنت بھی فالو کر سکتے ہیں اگر۔ اور اسی طرح دعائے قنوت اب اہل سنت کے اس میں تو موجود ہے اپنا عشاء کی نماز میں، تو اگر دعائے قنوت دعا کی پوزیشن میں نہیں پڑھتے تو قیام میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف قرآنی دعائیں، یعنی قیام میں تو تلاوت ہوتی ہے نا، تو علامت کے بعد آپ کسی سورت کی تلاوت کریں اور اس کے بعد صرف قرآنی دعائیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ قرآنی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ آپ کا جو قیام ہے وہ چینج ہو جائے گا۔
اور اسی طرح چونکہ قرآن کے مطابق سجدے میں آخری سجدے میں کی جا سکتی ہے، تو اس آخری سجدے میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآنی یا حضور ختم مرتبت سے جو ہے، اور کوئی نہیں، یعنی یا قرآنی دعائیں پڑھیں یا جو ہے سنت کے مطابق جو دعائیں مروی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اہل تشیع کے نزدیک ائمہ کی دعائیں جو ہیں وہ بھی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی نماز میں وہ شعوری کیفیت پیدا ہوگی، اور جب شعوری نماز آپ پڑھیں گے تو پھر اس کا سرور بھی ہوگا اور اس میں حضور بھی ہوگا، اور وہی صحیح نماز ہے۔ لیکن یہ فرقے کا بت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے تمام فرقوں کے ساتھ انہی کے طریقے سے جا کے نماز پڑھیں، اس وقت تک جب تک کہ آپ کے دل کے اندر سے خلش ختم نہ ہو جائے کہ یہ کوئی غلط ہے۔ یعنی آپ انہی کی مسجد میں جائیں، ان کے ساتھ نماز پڑھیں، ہفتہ 10 دن پڑھیں گے تو شروع میں آپ کو تھوڑی اندر سے خلش ہوگی، خارش ہوگی، یار یہ تو میری نماز کا، یہ تو بس میں گمراہ ہو گیا ہوں۔ اب وہ اصل میں وہ فرقہ بول رہا ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس کے سر پہ لتر مارنے ہیں، اور کیوں مارنے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ لا تفرقوا، اب وہ اندر سے آواز آ رہی ہے فرقو، آپ نے کہنا ہے لا تفرقوا، کہ میں نے تفرقہ نہیں کرنا، کیونکہ حضور ختم مرتبہ تو نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ وہابی تھے، تو اس لیے آپ نے اس فرقے کے بت کو توڑنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ہفتہ 10 دن کے بعد وہ خلش ختم ہو جائے گی اور آپ کی نماز اللہ کی نماز بن جائے گی۔ تو جب نماز اللہ والی بن جائے نا، وہ اصل نماز ہے، پھر چاہے آپ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسرے دن پھر آپ دوسرے فرقے کے ساتھ جا کے پڑھیں، اور جب یہ اندر سے فرقہ ٹوٹ جائے گا، پاش ہو جائے گا، تو پھر آپ کو صاف نظر آئے گا حق، اور آپ کو راستہ بالکل کلیئر نظر آئے گا، اور آپ کے اندر جو ہے وہ شعوری نماز جو ہے پھر آئے گی۔ اب آ گیا کہ نماز کی میں کون سی تلاوت کون سی کرنی چاہیے، تو وہ میں نے بابر کو بھجوائی تھیں آیات، میں اس میں بھی بابر کو کہوں گا کہ وہ شیئر کر دے گروپ میں بھی، وہ اللہ کی حمد و ثنا والی، کیونکہ جو قرآن میں حکم ہے نا نماز کا، جہاں پہ وہاں پہ یہ حکم ہے کہ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ومن آناء اللیل، کہ اللہ کی فسبح یعنی تسبیح کرو، بحمد حمد کرو، یعنی سبح والی اور تسبیح والی اور حمد والی، یہ والی آیتیں جو ہیں پڑھنی چاہیے قبل طلوع الشمس اور قبل الغروب ومن آناء اللیل، یعنی کہ نماز میں، یہ نمازوں کے ٹائمنگ دیے ہوئے ہیں نا، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ومن آناء اللیل، تو جہاں بھی نماز کے ٹائمنگ دیے ہوئے ہیں نا وہاں یہ سبح کا حکم ہے۔ اب مولویوں نے کیا کہ ہر قسم کی آیتیں پڑھنا شروع ہو گئے، ایز والی آیتیں بھی پڑھنے شروع ہو گئے، اور وہ منی والی آیتیں بھی پڑھنے شروع ہو گئے، زلزلوں والی آیتیں پڑھنے شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے بندو، قرآن تو پورا ایک کوڈ آف لائف ہے، تو اس میں تو ہر قسم کی آیت ہوگی۔ اب اگر آپ نکاح کے وقت وہ مرنے والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں تو لوگ کہیں گے نا کہ یار کیا بیوقوف مولوی ہیں، یہاں نکاح ہو رہا ہے اور وہ جو ہے قبر کی باتیں کر رہے ہیں اور قبر والی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہر جگہ
کا اپنا محل ہوتا ہے، اور یہ تو کلیئر کٹ اللہ نے حکم دیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اب مولوی کو سمجھ نہیں آئی، اس نے ساری آیتیں پڑھنی شروع کر دیں، اور کس بنیاد پہ؟ یہی روایات کی بنیاد پہ کہ جی روایات میں آیا ہے۔ اب وہ روایت جس نے بنائی ہے اس نے مقصد کے تحت بنائی ہے نا، کہ نماز خراب کرے۔